السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی۔ محترم حاضرین، ہر انسان کی زندگی میں دو حالتیں ضرور رہتی ہیں۔ کوئی بھی انسان ان دو حالتوں سے خالی نہیں رہتا ہے، اور وہ دو حالتیں کیا ہیں؟ ایک ہے خوشی اور دوسری ہے غمی۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ دو حالتیں رہتی ہیں۔ کبھی انسان کی زندگی میں خوشی تو کبھی غمی، کبھی انسان آرام میں رہتا ہے، کبھی تکلیف میں، کبھی انسان خوشحال رہتا ہے، کبھی بدحال رہتا ہے، کبھی انسان صحت مند رہتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی انسان سکون سے رہتا ہے، کبھی بے سکونی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ انسان کبھی چین سے رہتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں بے چینی آ جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی ان دو حالتوں پر گھومتے رہتی ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں سے ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مومن ان دونوں حالتوں میں اپنی زندگی کس طرح گزارے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ایک مومن کی علامت بتلائی ہے کہ مومن اگر پکا سچا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے، تو وہ دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے اس کی زندگی میں خوشی ہو یا غمی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ وہیں پر جس انسان کا ایمان کمزور ہے، جو اپنے ایمان میں مضبوط نہیں، کمزور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اور تکلیف کی حالت میں اللہ کو خوب یاد کرتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں جب خوشی آتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اس کا کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی مار پڑتی ہے تب اسے مسجد یاد آتی ہے۔ جب اس کی زندگی میں بے چینی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اسے مسجد کی سیڑھیاں نظر آتی ہیں اور وہ نماز کے لیے آتا ہے۔ تو یہ کمزور مومن کی علامت ہے، جو صرف اللہ کو مصیبت کے وقت یاد رکھتا ہے اور خوشی کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی مصیبت کے وقت اس کی دعا کو قبول کرے، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مشکلات کی گھڑی میں، مصیبت کی گھڑی میں اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشی کے وقت اللہ سے زیادہ دعائیں کرے۔ خوشی کے وقت
زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، جب ہم غم میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور خوشی کے وقت اللہ کو بھول جانا اور تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرنا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کی پہچان ہے، یہ کفار اور مشرکین کی علامت ہے کہ وہ خوشی کے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں اور غمی کے وقت وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں سمندر کا سفر کرنے کے لیے، اور جب ان کی کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچتی ہے اور کشتی جب ڈاماڈول ہونے لگتی ہے، ڈوبنے کے قریب آتی ہے، کشتی ہلنے لگتی ہے موجوں کی وجہ سے، تو وہ اس مصیبت کے وقت مشرکین اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے بچا، تو ہمیں اس کشتی میں جو عذاب آنے والا ہے، کشتی جو ڈوبنے والی ہے، تو اس کشتی کو کنارے لگا دے، ہم تیری عبادت کریں گے۔ یہ مصیبت کے وقت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم سمندر کے کنارے لاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شرک کرنے لگتے ہیں، پھر اپنی پرانی زندگی میں لوٹ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو خوشی کے وقت اللہ کو بھول جانا اور تکلیف کے وقت صرف اللہ کو یاد کرنا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے؟ اگر انسان خوشی کی حالت میں دعا کرے اور غم کی حالت میں بھی دعا کرے۔ آپ جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام یہ مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو ان کے سامنے 3 تاریکیاں تھیں، فی ظلمات ثلاثہ، 3 تاریکیوں میں یہ گھر گئے۔ پہلے تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا۔ لیکن اس مصیبت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ لیکن ان کی دعا مصیبت کے وقت کیوں قبول ہوئی؟ اس لیے کہ مصیبت سے پہلے بھی جب یہ مچھلی کے پیٹ میں نہیں گئے تھے اس وقت بھی یہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کا حکم مانتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت فرعون کی مثال آپ لیجئے۔ فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تو اس نے بھی اللہ کو پکارا کہ اے اللہ اب میں ڈوب رہا ہوں، اب میں مصیبت میں ہوں، اب تو مجھے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی؟ نہیں قبول کی۔ اور اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا کہ آنا وقد عصیت قبل، کہ اب تو دعا کر رہا ہے، اس سے پہلے تو میری بہت نافرمانی کرتا رہا۔ جب تیری زندگی میں سکون، چین، راحت، آرام، یہ ساری چیزیں جب تھی تب تجھے میں یاد نہیں آیا، تب تجھے اللہ یاد نہیں آیا، اور جب دریا میں ڈوب رہا ہے تب تو اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہ اللہ نے جواب دیا اور کہا وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، خوشی میں اور خوشحالی میں تو زمین میں فساد مچانے والا تھا اور آرام کے وقت تو اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا۔ اب جب ڈوب رہا ہے مصیبت کے وقت تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو اللہ کا بھی یہ جواب سن لے کہ اب اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت یونس کی دعا اللہ نے کیوں قبول کی؟ اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام تکلیف سے پہلے جب آرام کی زندگی گزار رہے تھے تب اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور فرعون کی دعا کیوں اللہ نے قبول نہیں کی؟ اس لیے کہ جب وہ آرام کی زندگی گزار رہا تھا تب اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ ہماری زندگی میں خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔